نثار سید صاحب خاص طور پر مڈل ایسٹ پر گہری نظر رکھتے ہیں. نثار صاحب آپ نے ہمارے شکریہ. ایک تو ڈاکٹر محمد بقائی کا میں نے ان سے دو حصے سوال تھے، لیکن میں نے ایک اینگل یہ بھی تھا کہ امریکنز کو کوئی بہت خوش تو نہیں ہوں گے، کیونکہ روس ہوگا، چین ہوگا، ایران ہوگا، پاکستان ہوگا، جن کے قطعی طور پر کوئی بہت اچھے امریکہ کے تعلقات نہیں ہیں. کیا ہم اس اینگل سے دیکھیں، کیونکہ امریکہ میں یورپی یونین کی بھی کانفرنسیں ہوتی ہیں، امریکن بلاک کی بھی ہوتی ہیں، اور ہم امریکنز کو اس وقت جبکہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال ہے بالکل آئسولیٹ کر کے بھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ جی مجاہد صاحب، آپ کی بات بالکل درست ہے. ایس سی او خود ایک پورا کا پورا ایک بلاک ہے، اور یہ بلاک جو ہے وہ خود ایک یورپی یونین اور امریکہ کے لیے کوئی اچھا سائن نہیں ہے. اس وقت جو ایشیا ہے وہ ایک ایمرجنگ پاور ہے، جس میں چائنا جیسا ملک موجود ہے، رشیا ہے، اس بلاک کے اندر انڈیا ہے، پاکستان ہے، ایران ہے، اور باقی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں. تو یہ بہرحال اس اجلاس کی بہت اہمیت ہے کہ پاکستان کو بارے میں جو یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ ہو گیا ہے، جس طرح میڈم فرما رہی تھی کہ یہ خوشخبری ہے پاکستان کے لیے. اور دوسری بات ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اب امریکہ ورلڈ پاور نہیں رہا، بلکہ وہ ایک ریجنل پاور کی شکل اختیار کر چکا ہے. تو ایسی صورت میں اب جو نیو ورلڈ جو ڈیفائن ہو رہا ہے، اس میں شاید کسی ملک کی حکمرانی نہ ہو یا کوئی ملک سپر پاور نہ ہو، بلکہ بلاکس جو ہے وہ پاور گیم پلے کریں گے. اور ایس سی او کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ ایک پاور گیم میں ایک بڑا پلیئر کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے. یہ فائنینشیلی بھی ایک بہت بڑا پاورفل بلاک ہے. جو معدنیات ہیں، جو نیچرل ریسورسز ہیں، وہ بھی اس سے بھی علاقہ جو ہے وہ مالا مال ہے. ہیومن ریسورسز میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے، اور جیو اسٹریٹجک پوزیشن جو اس بلاک کے ممالک کی ہے، خصوصاً پاکستان کی، وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کو ہمیں جو ہے نا وہ تسلیم کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور اس میں شمولیت بھی، اور پاکستان کے اندر اس کانفرنس کا انعقاد بھی. اور فیوچر میں ہمیں نظر آئے گا کہ اس بلاک کے اندر اور پاکستان کے پوٹینشیل میں مزید اضافہ ہوگا. خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے آج جو انوگریشن کی بات ہوئی ہے، تو اس سے پہلے جب یہ پورٹ کی انوگریشن کی بات ہوتی ہے تو بلوچستان میں جس طرح کے حالات پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، چائنیز کو جو پاکستان کے دوست ہیں ان کو خراب کرنے کی اور ان کے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ اس میں وہ طاقتیں انوالو ہیں جو چاہتی ہیں کہ پاکستان اس بلاک کا یا چائنا کے بینیفیشری نہ ہو اور پاکستان کو کمزور کریں اور نقصان پہنچائیں. آپ کے خیال میں ہم جوائنٹ کمیونیکے ہوگا تو اس وقت پاکستان کا بہرحال ریئلٹی ہے، سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے، تو اس پر یہ بھی ہم انکلوڈ کریں گے. معاشی تعاون تو ہوگا، تو یہ ممکن ہوگا جوائنٹ کمیونیکے کہ ہم یہ لفظ استعمال کریں کہ پاکستان اس وقت بیرونی دہشت گردی کا شکار ہے اور دوست ممالک ہماری سپورٹ کریں؟ میرے خیال سے دوست ممالک آپ کی سپورٹ کر رہے ہیں. کچھ ہمیں اپنے ہاؤس ان آرڈر کو خود بہتر کرنا پڑے گا تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو سکے. اور پاکستان کے لیے ٹیررزم جو ایک بڑا چیلنج ہے، وہاں اکنامیکل کرائسس بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو اس کانفرنس کے ذریعے آپ کو اپنی جو اکانومی ہے اس کو بہتر کرنے کا بھی موقع ملے گا. اگر اپنی اکنامیکل سچویشن بہتر ہوگی تو ٹیررزم آٹومیٹکلی اس میں کمی آئے گی. جب لوگوں کو امپلائمنٹ ملیں گی، لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ختم ہوگی، لوگ جو ہے وہ آگے کی طرف دیکھیں گے اور وہ کچھ آگے خوشحالی نظر آئے گی. آپ کے سامنے کہ پہلے جو پوزیشن تھی، بہرحال اکنامیکل گروتھ جو حکومت دے رہی ہے وہ کچھ زیادہ آئیڈیلسٹک ہے، لیکن بہتر ہوئی ہے. ڈالر آپ کے ہاں کنٹرول ہوا ہے. ٹیررزم کے وہ واقعات جو پہلے ریلیجس بیس تھے، اب وہ ایتھنک بیس ہونا شروع ہو گئے ہیں. بلوچستان میں جو ٹیررزم ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک خاص سیگمنٹ کا ہے، اور اس کے پیچھے کچھ غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں جو چاہتی نہیں ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے، بلوچستان آگے بڑھے، گوادر میں ترقی آئے، چائنا پاکستان کے ساتھ انوالو ہو. آج سی پیک 2 کے حوالے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ نئے ایگریمنٹس اور ایم او یو سائن ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں ہمیں ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں. تو اب گورنمنٹ کی سنسیئرٹی ہے کہ گورنمنٹ کس تیزی کے ساتھ ان کو پریکٹیکل کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ میچور کر کے یا کانکریٹ لیول پہ لا کے گراس روٹ لیول پہ عوام کو فائدہ دیتی ہے. جی